بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبال مقتحمين. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے دروس سورۃ یوسف کے چل رہے تھے. آج کا ہمارا درس سورۃ یوسف کی تیسری آیت دوسرا درس ہے. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اچھا قصہ. بما اوحینا الیک هذا القرآن، بسبب اس کے کہ وحی کی ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ تھے اس سے پہلے بے خبر. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، جس وقت کہا یوسف نے اپنے والد سے، اے ابو جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں دیکھتا ہوں 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، کہ میں دیکھتا ہوں ان کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرمایا اے بیٹے نہ بیان کر تو اپنا خواب اپنے بھائیوں پر. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پس وہ کوئی تدبیر کریں گے، خاص قسم کی تدبیر. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اچھا قصہ، اچھا واقعہ، اچھا بیان. یہ خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ابتدائی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن لیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. پہلی بیوی جس کا نام لیہ تھا، ان سے جناب یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے پیدا ہوئے. اور پھر جناب یعقوب علیہ السلام کی وہ بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی سے نکاح کیا جس کا نام راحیل تھا. اس سے جناب یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام جناب یوسف علیہ السلام، دوسرے کا نام بنیامین. اور یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور جو 10 بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی ہیں. حضرت بنیامین جب پیدا ہوئے تو جناب یعقوب علیہ السلام کی یہ بیوی بھی راحیل بھی فوت ہو گئی تھی. بچپن ہی میں جناب بنیامین اور یوسف چھوٹے تھے تو حضرت راحیل کا انتقال ہوا.
تو جناب یعقوب علیہ السلام ان چھوٹے بیٹوں سے محبت کرتے تھے بنسبت ان بڑوں کے۔ ظاہر بات ہے ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جب ماں کا سہارا چلا جائے تو بچے باپ کے سہارے کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام اپنے ان بیٹوں سے پیار کرتے تو بیٹوں کو یہ پیار اچھا نہ لگتا تھا۔ خیر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہترین زبردست خواب دیکھا اور فرمایا کہ اے ابو جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سختی سے منع کیا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے پیارے بیٹے، آپ نے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ اس کی وجہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے، اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ خواب نہ جانتا ہو، اس کی تعبیر نہ جانتا ہو، تو خواب دیکھنے والا اپنے اس دوست کو خواب کا تذکرہ نہ کرے۔ یہ خواب اس بندے کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اور جو بندہ اگرچہ خواب کی تعبیر نہیں جانتا، اپنے منہ سے جو بھی بات کرے گا، بسا اوقات وہ خواب کی تعبیر بعینی اس کے موافق بھی ثابت ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ ظاہراً خواب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر خواب بسا اوقات ایک ڈراؤنا ہوتا ہے، لیکن اس کی تعبیر اچھی نکلتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہے ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب ظاہری طور پہ بڑا ڈراؤنا خواب تھا، اور بڑی گھبرا گئیں، نبی علیہ السلام کے پاس دوڑتی ہوئی اور گھبرا کر آئیں کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے بہت سخت قسم کا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے خواب؟ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ ظاہری طور پر تو بڑا عجیب سا تھا، اور اس وقت اس دور میں یہ بھی شور شرابہ سن رکھا تھا کہ یہودی کسی ٹائم بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح کا جو ہے واقعات بھی سن رہے تھے، اور پھر آگے سے یہ خواب دیکھا تو گھبرا گئیں اچانک۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اس خواب کو دیکھا تو مسکرا پڑے۔ تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس خواب کی اچھی تعبیر ہے، آپ نے اچھا دیکھا ہے، بھلائی دیکھی ہے، تسلی دی۔ تو کافی عرصے کے بعد پھر جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹا حضرت حسین کی پیدائش ہوئی، تو حضرت ام الفضل اس کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے پاس آئی، تو حضور علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ حضور نے فرمایا اے ام الفضل، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو ظاہراً خواب انسان کچھ دیکھتا ہے، اس کا نتیجہ کچھ نکلتا ہے، اس وجہ سے بھی، اور اس وجہ سے بھی جناب یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر بات ہے ہر بندے کے دل کے اندر ایک حسد پیدا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھائی آپ کو تکلیف دیں، اس لیے آپ نے یہ خواب بیان نہیں کرنا۔ اور اس سے جو ہے نبوت کے آثار بھی ظاہر ہو رہے تھے جناب یعقوب علیہ السلام کو، چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے، تو ہو سکتا تھا کہ شاید اگر آپ یہ خواب بیان کرتے تو آگے سے بھائی کچھ کہتے، یا لوگوں میں یہ اس خواب کی جو ہے تفصیل چلی جاتی، تو ہر بندے کی اپنی بات ہوتی، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں بھی حاضرین یہ سبق ملتا ہے، اگر یہ خواب کسی خاتون نے دیکھا یا ہمارے کسی بھائی نے دیکھا ہے تو آپ بھی اس خواب کو کسی اپنے ایسے دوست سے تذکرہ کریں جو خوابوں کی تعبیر یا علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ ویسے آپ نے ہر کسی سے اپنے خواب کی تعبیر یا اپنے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا۔ اگر آپ خواب کا تذکرہ کریں گے، آگے سے اگر اس نے کچھ بات کہہ دی تو آپ کے خواب
کی تعبیر اس طرح بھی ہو سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نقصان ہو جائے، اس لیے آپ اپنے خواب کسی سے بیان نہ کریں، ہمارا یہی مشورہ ہے۔ اور اس کے اندر ہمیں یہی ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جناب یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا۔ دوسرا اس کے اندر ہمیں جو نقطہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے متنبہ کیا، خبردار کیا کہ آپ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے پاس نہ بیان کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی خاص تدبیر کریں۔ کیا مطلب؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کو بات کی، اپنے ان بڑے بیٹوں کے خلاف کی، اور یہ غیبت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی دوست کا کوئی نقصان کرنا چاہتا ہو تو آپ بلا جھجک اس کو بتا دیں کہ فلاں بندہ آپ کا یہ نقصان کرنا چاہتا ہے، مہربانی کریں آپ اپنے سامان کی حفاظت کریں۔ اب یہ اس کی نقصان، یہ اس کی جو ہے غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو، کہیں قسم کا کوئی بندہ کسی کا نقصان کرنا چاہتا ہو تو آپ بلا شک و شبہ، بلا جھجک آپ اس بندے کو بتا دیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں بتاؤں گا تو یہ میری غیبت ہو جائے گی، گلا شکوہ ہو جائے گا، نہیں، یہ غیبت اس کو نہیں کہتے۔ کسی کا نقصان ہو رہا ہو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، جس طرح کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کو خبردار کیا اور اپنے دوسرے بھائیوں کے شر و فساد سے، فتنے سے اور ہر قسم کی چیز سے محفوظ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان دے دیں۔ اس کے اندر تیسری چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو تسلی اور تشفی دی گئی ہے۔ فرمایا جس طرح آپ کے بھائی یوسف کو تکلیفیں ملی، انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی آخر میں، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، تو آپ پر بھی یہ تکالیف اور یہ مشقتیں، یہ پریشانیاں آئیں گی، آپ نے بھی صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں آپ کو بھی عزت دیں گے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ دیں گے۔ بعین ہی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو غلبہ دیا، مکہ فتح کیا۔ اور چوتھی بات اس سے یہ ملتی ہے ہمیں کہ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، ہر چیز پر اقتدار تھا، بھائیوں سے اگر بدلہ لینا چاہتے تھے تو لے سکتے تھے، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے قوت اور طاقت کی بنیاد پر اپنے ان بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام بھی جب مکہ فتح کیا تو کفار مکہ سے ہر قسم کا بدلہ لے سکتے تھے، جو انہوں نے سابقہ صحابہ پر یا نبی علیہ السلام پر مظالم برسائے، ظلم کیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو حاضرین، ہمیں بھی ان سے ایک سبق ملتا ہے، اس صورت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر ہمارے ساتھ کسی نے ظلم کیا، کسی نے زیادتی کی، لیکن اب ہم اس سے ہر قسم کا بدلہ بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں طاقت بھی دی، قوت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود، طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود آپ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں تو گویا آپ نے کامل سنت پر جو ہے عمل کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور اس سنت کو آپ نے اپنا لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی اجر عطا کرے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر عطا کیا، اور جناب یوسف علیہ السلام کو آپ کا بھی یہ وہی اخلاق سمجھا جائے گا جیسا کہ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ برتاؤ کیا۔ تو یہ اخلاق کی اعلیٰ صفت ہے، اخلاق کی اعلیٰ نشانی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ قیامت کے دن فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ ان لوگوں کی کرسیاں لگائی جائیں گی جو دنیا کے اندر اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے۔ یہ اچھے اخلاق کی اعلیٰ صفت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی ہمسائے نے، کسی ایسے انسان نے زیادتی کی ہے، اس کا قصور تھا، آپ کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، آپ اس سے ہر طرح کا بدلہ لینا چاہے لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر عطا کریں گے۔
تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ العزیز پھر کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آگے والی نئی آیات کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی صحیح معنی قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے اور قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.